اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کے ظلم اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اس نے ان کے لیے بہت سی ایسی چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا تھا ان کے لیے پہلے حلال قرار دیا تھا۔ یہ حرمت قدری بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تعویل کی اور احکام الہی کو بدل کر بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر تشدد، سختی اور تنگی کے باعث حرام قرار دے لیا، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس حرمت سے مراد شرعی حرمت ہو، اور اس کے معنی یہ ہوں کہ بہت سی چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں اللہ تعالیٰ نے تورات میں انہیں ان کے لیے حرام قرار دے دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں سوائے ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں علاوہ اونٹ کے گوشت اور دودھ وغیرہ کے، جسے حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ان کے لیے بہت سی اشیاء کو حرام قرار دے دیا، جیسا کہ سورہ انعام میں فرمایا، اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بکریوں نے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کے پیٹھ پر لگی ہو یا انتڑیوں میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کی سرکشی کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں، یعنی ان چیزوں کو ہم نے ان کے لیے اس لیے حرام قرار دیا تھا کہ وہ اپنی بغاوت، سرکشی، اپنے رسولوں کی مخالفت اور ان سے اختلاف کے باعث اسی بات کے مستحق تھے۔ اسی لیے یہاں فرمایا تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزوں جو ان کے لیے حلال تھیں حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، انہوں نے خود بھی حق کی پیروی نہ کی اور دوسرے لوگوں کو بھی اتباع حق سے روکا، اور قدیم اور جدید ہر دور میں ان کی یہی خصلت رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ کے نبیوں کے دشمن تھے، بہت سے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کی، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سود سے منع فرمایا تھا، مگر انہوں نے مختلف مکر و فریب اور طرح طرح کی ہیلہ سازیوں کے ذریعے سے سود لینا اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا شروع کر دیا تھا، اور فرمایا، اور ان میں سے جو کافر ہیں
ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا البتہ جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں، یعنی جو دین میں ثابت قدم ہیں، حقیقت میں انہیں ہی علم نافع ہے۔ اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی خبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کریم عبداللہ بن سلام، سلبہ بن سیاح اور اسید بن سیاح اور اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس دین و شریعت کی تصدیق کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ سے مراد مال کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور جان کی بھی، اور یہ بھی احتمال ہے دونوں کی زکوٰۃ مراد ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہیں، یعنی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور اچھے یا برے اعمال کی جزا و سزا سے ہمکنار ہونا ہے، اور ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ اجر عظیم سے یہاں جنت مراد ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔